اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاء اللہ. تو آج ہمارا 13واں سبق ہے. اس سے پہلے الحمدللہ 12 اسباق نورانی قاعدے کے مکمل ہو چکے ہیں. آج 13واں سبق ہے جس میں ہم مزید الفاظ سیکھنے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس سے پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صاد اور طا ان دونوں میں ایک لکیر کا فرق ہے کہ اگر لکیر آئے گی تو طا، اور اگر لکیر نہیں ہوگی تو اس کا نام صاد ہوگا. اب یہاں پہ اگر ہم غور کریں دیکھیں تو یہاں پر لکیر نہیں ہے، شکل و صورت دونوں کا ایک ہی ہے، صرف لکیر کا فرق ہے. تو لکیر نہیں ہوگی تو صاد ہوگا، اور نیچے ایک نقطہ ہو تو وہ با ہے، ایک ڈاٹ، ایک نقطہ، ایک نشان نیچے ہو تو وہ با ہے. اب ان دونوں کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو کچھ یوں پڑھیں گے کہ صاد با. جی ماشاء اللہ پڑھیے. صاد با. زبردست. صاد با. ماشاء اللہ. جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ لکیر کی وجہ سے اس کا نام طا بن جائے گا اور نیچے ایک نقطہ تو با. طا با. طا با. ماشاء اللہ. صاد با. جی طا با. ماشاء اللہ. اسی طرح ضاد اور ضا میں بھی یہی فرق ہے لکیر کا، اور یہ جو ساتھ کسی لفظ کے ساتھ کوئی جڑا ہوا ملا ہوا لکیر آ جائے تو اس کا نام الف ہوگا. تو ان دونوں کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا ضاد الف ضاد الف. جی شاباش. ضاد الف. اب یہاں پہ لکیر اگر دیکھا جائے تو لکیر نہ ہونے کی وجہ سے دونوں پہ ایک ہی لفظ بنے گا، لیکن لکیر کی وجہ سے اس کے اندر ہم فرق کر سکیں گے. تو اس کا نام ہے ضاد الف اور اس کا نام ہے ضا الف. ضا الف. ماشاء اللہ. عین. جی عین. ماشاء اللہ. اور جب اس کے اوپر نقطہ آئے گا، ڈاٹ نشان اوپر ایک آ جائے گا تو پھر اس کا نام ہوگا غین. ماشاء اللہ. غین غین. ماشاء اللہ. اور حمزہ اور عین اگر شکل و صورت دیکھا جائے تو دونوں کا ایک ہی ہے. غین کی نقطہ یا ڈاٹ یا نشان اوپر جو نشان ہے اس کی وجہ سے اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن عین اور حمزہ یہ دونوں شکل و صورت میں ایک جیسے ہیں، مگر یہ جب قرآن میں یا کسی جگہ پہ ملے ہوئے ہوں گے تو حمزہ ہمیشہ ایسی شکل و صورت میں ہوگی، یا تو کسی لفظ کے اوپر آ جاتی ہے یا ہمیشہ اکیلی ہوتی ہے، اور عین لفظ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. یہی اس کی پہچان ہے. تو اس کا نام ہوگا حمزہ. جی حمزہ. ماشاء اللہ. جی حمزہ. ہاں آگے عین زا. جی ماشاء اللہ. عین زا. جی شاباش. عین زا. غین را. جی غین را. غین را.